بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیشیلز آپ کے ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، تو اس سلسلے میں مناسب سمجھا کہ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہیں تو ان کی کلیریفیکیشن کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک سیشن رکھا ہے لائیو۔ چیزیں جو مٹیریلز ہم نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، لائک میرا ایک ڈیٹیل لیکچر تھا آن دی انیشیل ٹیسٹ، تو وہ اس کا لنک اسی ویڈیو میں جس میں ہم چیٹ کر رہے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے ساتھ کچھ جو پی ڈی ایف ہم نے فائلز بنائی، میں نے وہ ایک سیمپل ٹیسٹ بنایا تھا، وہ بھی آپ چاہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ ضروری سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں نے آج یہ سیشن کیا ہے۔ اس میں میرے پاس طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں سب سے پہلے جو میرے پاس آلریڈی آپ کے فریکوینٹلی آسک کوسچن کے فارم میں سوال مجھے مل چکے ہیں تو وہ میں ان کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد آپ لوگ ادھر چیٹ میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوالوں کی طرف جاؤں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس میں رحمان ہیں میرے گروپ میں جو مجھے اسسٹ کرتے ہیں، ذیشان ہیں، زین ہیں اور طارق تھے پہلے، اور اس کے علاوہ عثمان شریف ہیں، وہ بیسیکلی ہے تو دوسرے گروپ میں بٹ ہی frequently keeps helping me. So I'm grateful. I thought I must mention about them. Now taking on the questions جو کہ آپ کی طرف سے اکثر مجھ سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جی ریپیٹرز کے بارے میں تھا، ٹیسٹ ہونے ہیں ان کے اور کتنے ٹیسٹ ہونے ہیں۔ ریپیٹرز کے ریٹن ٹیسٹ آلریڈی نہیں ہوتے ہیں، اور صرف جو فزیکل ہے اور میڈیکل ہوتا ہے، لیکن جو ریپیٹرز کو اس دفعہ وہ ملا ہے رجسٹریشن سلپ، اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ آپ آ کے تو اپنے وہ ڈاکومنٹس آئی ایس ایس بی کے فارم وغیرہ فل کر دیں اور کلیکٹ کر لیں۔ تو اس سے یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو فزیکل ہے اور میڈیکل ہے وہ نہیں ہونا۔ If I am to advise, I'll recommend کہ آپ تیار ہو کے جائیں and then handle it like that. This is based on the previous experience of 146 PMA law course. Now another question was اکیڈمی میں جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ سو انیشیل ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم اکیڈمی میں جائیں یا نہ جائیں، اور اگر جائیں تو کون سی والی اکیڈمی میں جائیں۔ بٹ آئی وڈ ریکمینڈ اور سجیسٹ کہ انیشیل ٹیسٹ کے لیے یہ کافی آسان ٹیسٹ ہے، کافی آن لائن مٹیریل بھی اویلیبل ہے۔ آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ اکیڈمی وغیرہ میں جائیں انیشیل ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے۔ نیکسٹ جو کوشچن میرے پاس، انٹیلیجنس ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کریں۔ یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے یہ اٹس ڈیفیکلٹ لیول از لوئسٹ پاسبل۔ وہاں پہ جب ٹیسٹ بنایا جاتا ہے انیشیل ٹیسٹ میں آرمی وغیرہ کے لیے، تو وہاں پہ ڈیفیکلٹی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دکھایا جاتا ہے کہ آڈینس کے ٹیسٹ دینے والے کون ہیں۔ لیکن جب آپ ویب سائٹس وغیرہ سے لیتے ہیں تو وہاں پہ یہ کمپوننٹ اس طرح سے اسٹرکچرڈ نہیں ہوتا، لہٰذا بہت مشکل سوال میں نے ابھی اپنے گروپ میں بھی دیکھا ہے۔ It is not so in the real test. What I want to say is کہ جو intelligence test ہے یہ proven low difficulty level. So it's a proven low difficulty level. لہٰذا آپ کو اس میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ So my suggestion is کہ آپ تیاری کرنے کے لیے یہ میں نے ہیلپ مٹیریل جو ہے ڈسکرپشن میں اس کے اسی ویڈیو کے وہ موجود ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ سیمپل پیپرز ہیں کمپلیٹ، تو اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، اب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ پریکٹس کیجئے ٹائم رکھ کے، ٹائم پریکٹس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 15 to 20 سیکنڈز پہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں ایوریج، یعنی کہ اگر آپ نے 90 کوسچنز کرنے ہیں تو اس حساب سے اس کو ملٹیپلائی کر کے تو اتنا ٹائم رکھ لیجئے، مے بی 15 سیکنڈ پر کوسچن۔ تو یہ جو پیپر پیٹرن ہے وہ تقریباً وہ ہے جو میں نے اس سیمپل میں ایڈ کر دی ہے، جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ 3 آپ کے ٹیسٹ ہیں اس میں، جو ریٹن میں ہے ایک وربل ہے، پھر نان وربل ہے، اور پھر ایکیڈیمکس ہے۔ وربل اور نان وربل جو ہیں وہ 80-90 سوال ہوتے ہیں، اور اس حساب سے ان کا 15-20 سیکنڈ پر اس کو کر لیجئے کوسچن کو۔ اسی طرح ایکیڈیمکس میں اگر آپ آتے ہیں تو 50 کے قریب کوسچنز ہوں گے، اور اس کا وہ ٹائم اس حساب سے ایکولنٹ وہ آپ کو 15-20 سیکنڈز۔ اب وہ اس کا جو پیٹرن ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی انیشیل کے اندر ایکیڈیمکس کے کتنے کوسچنز ہیں، جنرل نالج کے کتنے کوسچنز ہیں، اسلامیات کے کتنے ہیں، میتھ کے کتنے ہیں۔ سو پیٹرن از ناٹ لائک ویری فکسڈ پیٹرن، اس کا نہیں ہے۔
I had just made one of the papers for you, and you can kind of have a look at it, and this will give you a fair idea. एक दो टेस्ट की अगर आप, I mean, I would recommend 2 to 3 practices with time, तो this should be fine. I mean, you should be through इंटेलिजेंस में और एकेडमिक्स में. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेडिकल टेस्ट में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किसी को वो है फ्लैट फुट है, किसी की नी नॉकिंग है, हाउ टू गो अबाउट इट, मेरी नी नॉकिंग है तो मैं कैसे ठीक करूं. ये माय एडवाइस ऑलवेज टू दैट इज कि मेडिकल के इश्यूज में स्पेकुलेट ना करें, गैस ना लगाएं, गो टू द डॉक्टर. ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिनके बारे में हम लोग या एक इंटरनेट पे बैठ के एक ग्रुप के अंदर वीडियो चैट के दौरान या ऑडियो चैट या टेक्स्ट चैट के दौरान आपको वो चीजें बताई जा सके और वो जो मैंने की है वही आप पे भी एप्लीकेबल होता हो. सो इट्स बेटर टू गो टू ए स्पेशलिस्ट, गो टू ए डॉक्टर, शो इट टू हिम एंड वो आपको सही मशवरा दे देंगे. जिन चीजों में वो टेस्ट होते हैं वो चीजें मैंने जो नीचे आपको डाटा दिया है, इसमें इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं लिखा हुआ है कि कौन कौन से मेडिकल के टेस्ट होते हैं और उनका अगर प्रॉब्लम उसमें हो तो सजेस्टेड एक सोल्यूशन है. साथ उस डॉक्यूमेंट में फिर यही बात ही लिखी हुई है कि ये आप बेहतर यही है कि डॉक्टर को दिखा दें. ये ऐसे मतलब वो नुस्खे वाली बात है, ओपन सोर्स से चीजें जो है वो उसमें डाली गई हैं. इंटरव्यू के बारे में काफी बातचीत लोग पूछते हैं. इस दफा उन्होंने इंटरव्यू को वो क्वांटिफाई कर दिया और थोड़ा सा उसका पैटर्न भी दे दिया, जो कि आसानी पैदा हो गई आप लोगों के लिए कि उन्होंने कहा कि ये 4-5 चीजें तो आप इनको देख के आ जाइए और इंटरव्यू कर लेंगे, और उसके नंबर उन्होंने रख दिए. तो ये सारी चीजें और उसके सैंपल क्वेश्चंस, सैंपल का मतलब होता है लाइकली पैटर्न जो है, दे आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. अब जनरल नॉलेज इज सच ए काइंड ऑफ वाइड सब्जेक्ट कि उसमें डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट ए पर्टिकुलर थिंग. हाउएवर जनरली वो आप लोगों को ऐसी मुश्किल मतलब आपका नॉलेज और आपका लेवल का इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उसको आइडिया है, क्लियरली पता है, तो उस हिसाब से वो आसानी का लेवल वहां भी मद्देनजर रखते हैं. मकसद आपको फेल करना नहीं है, मकसद आपके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखनी है. तो क्या ड्रेस पहन के जाया जाए, कोई भी सोबर कलर का ड्रेस पहन लीजिए, कोई वो कोट है, शर्ट है, अगर टाई लगाना चाहते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो लगाएं. आई ऑलवेज एडवाइस के अपने आप को मुश्किल में मत डालें, लेकिन फॉर्मल थोड़ा सा, ये बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं है. शर्ट पहन लीजिए, ट्राउजर पहन लीजिए और जॉगर वगैरह ना पहनिए. ड्रेस पैंट्स के साथ जो लेदर शूज हैं वो पहन लीजिए, चप्पल ना पहनिए. सलवार कमीज में अगर जाना चाहते हैं नथिंग लाइक दैट, वो भी पहन सकते हैं आप. और सलवार कमीज में जाएं तो वेस्ट कोट वगैरह साथ पहन लीजिए, तो थोड़ा वो जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल आउटलुक थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, साफ सुथरा क्लीन. वरीड सम बंदा नहीं अच्छा लगता जो ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा टाइट करके चला जाता है और यू बिकम ऑकवर्ड, तो वो थोड़ा सा आपको उसमें डिसएडवांटेज होगा रादर देन एडवांटेज. नंबरों का ऐड करने का मतलब ये है कि ये इसमें भी मेरिट, आपके फिजिकल में भी नंबर शामिल कर दिए गए हैं और इंटरव्यू के भी नंबर हैं. तो दैट मीन्स कि ये जो इनिशियल में नंबर हैं ये फिर हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर योर फाइनल मेरिट. तो इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू पास इट, बट यू हैव टू ट्राई टू डू वेल, ताकि आपका फाइनल मेरिट में भी आ जाए. कोई ऐसा मसला नहीं है. अगर इफ यू हैव ऑल दी रिसोर्सेज अवेलेबल तो फिर आपको ये 2-3 दिन में प्रेपरेशन 2 to 3 days should be enough. अदर देन फिजिकल इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. कुछ रनिंग कीजिए 20-30 मिनट्स के करीब डेली. आपको जॉगिंग वगैरह करनी चाहिए. और आर्म्स वगैरह का भी चूंकि टेस्ट होते हैं, पुशअप्स और चिन अप्स वगैरह, ये तमाम मैंने उधर ग्रुप में भी मौजूद हैं और इसमें ये जो जिसका मैं बार बार रेफरेंस कर रहा हूँ डाउनलोडेबल, इसकी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वो भी उसमें भी ये मौजूद है. उसमें ये फिजिकल स्टैंडर्ड सारे लिखे हुए हैं. और फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने कहाँ से लिए, वो उनकी वेबसाइट पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है. आर्मी की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने सारे रिक्वायरमेंट्स और टाइम फ्रेम सारा कुछ लिखा हुआ है. तो एनीबॉडी हु इज अवेयर ऑफ दीज थिंग, कभी दौड़े भागे हैं
تو وہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ مطلب پیٹ بھر کے کھا کے اگر آپ جاتے ہیں باہر مائل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے دیٹ وڈ بی دین پرابلم. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا کم مطلب لائٹ سا لیں اگر لینا ہے, چائے شاید پی کے کوئی بسکٹس وغیرہ لے لیں. ٹرکس وغیرہ کہتے ہیں, ٹرکس بتائیں. ٹرکس یہی ہیں کہ محنت کریں اور پریکٹس کریں اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں. ڈاکومنٹس ریکوائر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ادھر کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں. تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ویب سائٹس پہ آرمی کی لکھے ہوئے ہیں سارے وہ یہ ساری چیزیں کہ کون کون سے ہیں. غلطی صرف ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے فائل فارمیٹ ہے وہ ایمبیڈ کیا ہوا ہے پی ڈی ایف کا ویب پیج کے اندر, جس کی وجہ سے اس کو فون والے جو براؤزرز ہیں ان میں ڈاؤن لوڈ کرنے میں زیادہ تر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی کمپیوٹر پہ جا کے مین ویب سائٹ کے مین پیج کے اوپر 147 کے ساتھ 3 لنک لگے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک لنک ہے کورس ڈیٹیلز کا. تو کسی کو اگر پرابلم ہے پھر بھی تو یہ میں اس کے نیچے لکھ رہا ہوں لنک کو, وہ آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیجئے کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں وہ لے جائیے. نو اف آئی ٹیک یور کوسچن. سر اگر پی ایف کورسز سے آئی ایس ایس بی دیا ہو تو پی ایم اے کا انیشل دینا ہوگا. اگر آپ نے انیشل ٹیسٹ صرف پی ایف میں دیا تو آئی تھنک دے وونٹ accept it. You'll have to کیونکہ ہر کورس کا انیشل علیحدہ علیحدہ ہے. مطلب there are different courses and there are different levels of entry tests. Whether they would accept of GDP or not, to my information, no, it is applicable to related course only. They can still you can go to the recruitment center and ask them کہ میں نے یہ کیا ہوا. Does academic record matter more than personality and candidate himself? جو academic record ہے یہ آپ کی personality کا ایک حصہ ہے. یہ علیحدہ پرسنالٹی کا نہیں ہے کہ مطلب میرا اکیڈیمک تو اچھا نہیں ہے لیکن میری پرسنالٹی بڑی اچھی ہے. تو پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہے اور جو ایک پارٹ کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا یس اکیڈیمکس از امپورٹنٹ, یس اٹ از گیون ڈیو ویٹیج, کیونکہ زیادہ تر بچے آپ کی ایج میں صرف ایک ہی کام ان کو ملا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ پڑھو. اور سو اف دے آر ڈوئنگ ویل ان دیٹ تو مینس انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا بہتر طریقے سے. So that is a reflection on their personality. جس نے نہیں کیا تو باقی پھر کیا کیا. ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اکیڈیمکس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس میں اس طرح کوئی نمبرنگ نہیں ہے. There are things which are compared in different fields and then it is decided کہ overall personality کیسی ہے. تو academics is part of it. یہ جواد خان کہتے ہیں سر ریپیٹر کون سے ڈاکومنٹ لے کر جائے, ناٹ ریکمینڈڈ لیٹر بھی لے کر جانا. نیچے میں نے وہ لنک لگایا اور ویب سائٹ کا بھی میں نے اپنے لیکچر میں بھی ریفرنس دی ہے, ان میں انہوں نے سارے ڈاکومنٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں. اینڈ یس دس از ون آف دی نیڈیڈ ڈاکومنٹ, ناٹ ریکمنڈیشن والا. What if he good in other co-curricular activities such as shooting and other activities related to armed forces and music hobbies? آپ فزیکلی اچھے ہو, آپ کام کتنے اچھے کرتے رہے ہو, کس فیلڈ میں کتنا ڈیلیور کرتے رہے ہو, تو یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہیں. اور یہ یس آل دیز تھنگز آر ویڈ. کسی ایک چیز کو پکڑ کے یہ کہہ دینا کہ میں نے چونکہ بک ریڈنگ لکھی تھی اس لیے مجھے انہوں نے فیل کر دیا, دیٹس ناٹ فیئر. ایسے نہیں ہوتا کہ چونکہ میں نے بک ریڈنگ لکھ دی تھی اس لیے مجھے یہ بک ریڈنگ باکسنگ لکھنی چاہیے تھی. بھائی جو آپ کی ہے وہی آپ نے لکھنی تھی. بک ریڈنگ تو بڑے سمجھدار لوگ کرتے ہیں. اوور آل انٹیگریٹڈ پرسنالٹی, کیپنگ آل یور hobbies including education, including sports, including extra curricular اور تمام دوسرے پہلو جو ہیں ان کو ملا کے ایک سلیکٹر فیصلہ کرتا ہے, پھر دوسرا سلیکٹر اور اپنی جگہ پہ کرتا ہے, اسی طرح تیسرا سلیکٹر اپنی جگہ پہ کرتا ہے. دیکھنے کی اینگل مختلف and then they sit together to decide. Nothing is left out. Everything has its weightage and all aspect put together make your personality. کیونکہ یہ انیشل ٹیسٹ سے اتنا اس سے ریلیشن شپ نہیں ہے. we'll talk more about it once I talk about the next lecture جو انٹرویو کے بارے میں ہوگا, تو اس میں یہ ساری چیزیں کور کروں گا انشاءاللہ. This was asked کہ پنڈی کے میں جی وہ 2.2 کلومیٹر ہے, باقی سارے میں وہ 1. This is wrong. It's not, یہ فوج موج نہیں ہے. As an ex-deputy, what do you think کہ بوائز کے اندر ویک پوائنٹس ہوتے ہیں
اور ان کو کور کس طرح کیا جائے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سمرائز اٹ، اور اس پہ پورا ایک میں لیکچر دے چکا ہوں کہ بچے کیوں فیل ہوتے ہیں. آف ہینڈ جواب اس کا کمپریہنسو نہیں ہو سکتا. I have made a detailed video on this and that is available on this YouTube channel کہ کیوں بچے فیل ہوتے ہیں. Can you tell sir if a candidate is given 8 to 9 conditional questions in ISSB, what does this indicate? And the duration of Deputy President interview was 30 to 35 minutes. ایکسپلور کرنے میں کچھ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کنفرمیشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو ٹائم زیادہ لگتا یا کم کا کوئی کلیئر کٹ ریزنز اس طرح لنک ود کے پاس ہے یا فیل ہے وہ کہنا مشکل ہے. دوسرا آپ کا حصہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کنڈیشنل کویسچنز. آپ گروپ میں یہ کیجئے ڈسکس تو میں ادھر اس پہ آپ کے ضرور کمنٹ کروں گا یا اسی ویڈیو کے نیچے باٹم میں یہ لکھ دیجئے گا جب یہ پبلش کرتا ہوں تو وہ اس کو I will answer that. Give me some examples of those conditional questions. سر کرنٹ افیئرس کے لیے کون سے جرنلسٹ کو سننا چاہیے جس کے ہمارے نالج میں اضافہ ہو؟ General knowledge is such a hugely vast. It was so difficult to handle. Abbreviation ہے مطلب جو مرضی پوچھ لیں آپ CMH کیا کیا ہے اور اس کے I mean you can go on and on and on and on. You don't have to listen to anything. کوئی بھی ایک اگر آپ کے پاس کوئی ڈوگر کی بک ہے اس میں جتنا پاسبل ہے I am also trying کہ آپ کو وہ بکلیٹ اس طرح بھی یہ پیپر بنایا تو اس کے ساتھ وہ میری 95% وہ 90% کمپلیٹ ہے. پھر بندہ کہتا ہے اور یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو یہ بھی، تو وہ کام بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جن بچوں کے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے کافی مجھے ہیلپ کیا، وہ مٹیریل وغیرہ دیا تو میں ابھی اس کو وہ فارمیٹ کر کے انٹیگریٹ کر رہا ہوں. سم تھنگ کنسپیکوس جو آپ کو نظر آتی ہیں ان کو پک کرتے جائیں، ان کو گو تھرو کریں. سر کیا میں میتھ ہے کہ اردو اسپیکنگ کو آرمی کے اینڈ پریفر نہیں کیا جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. ہم سارے اردو اسپیکنگ ہیں یا نیور ہرڈ آف ان مائی لائف in the army, in ISSB, no, nothing, not at all. This is totally wrong. لینگویج کا فوجیوں کے بچوں کو ریفر کیا جاتا ہے، وہ پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیں، فوج میں جا کے دیکھ لیں. میرے میں کسی فوجی کا بندہ نہیں ہوں، بیٹا نہیں ہوں میں. It's not like that. کوئی لینگویج کسی قسم کا اردو اسپیکنگ کسی کو مطلب کاسٹ کریڈ یہ تو پھر اس طرح تو نہیں فوجیں چلتی نا. مطلب دس از ناٹ دی وے، دس از نیور I mean جو سلیکٹرز ہیں وہ خود بھی سارے مختلف آرمز کے ہیں، مختلف جگہوں کے ہیں، تو ہاؤ کین مطلب دس از رانگ. سر میپ کا کتنا نالج ہونا چاہیے؟ میپ کا نالج جنرل نالج کے اندر آتا ہے، اس کو کوانٹیفیکیشن مشکل ہوتی ہے. جگہ جو ہے وہ آپ کو جو سیلینٹس ہیں دنیا کے، وہ اگر آپ سے وہ پوچھا جائے کہ ہمارے نارتھ میں کیا ہے، ساؤتھ میں کیا ہے، ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نیو یارک کون سے ملک میں ہے، many things you should otherwise be knowing if you are a regular. Actually جنرل نالج کا جو بیسک کانسیپٹ وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ان ٹچ رکھتا ہے، تو اس کو یہ اینڈ میں پھر بھاگ دوڑ وہ نہیں کرنی پڑتی. لیکن چونکہ ہم ان ٹچ نہیں رکھتے تو پھر کسی کتاب سے پکڑ کے آخر میں آپ کو کریں تو جو چیزیں آپ کو سنی سنائی لگتی ہیں، اگر آپ کو جایا جائے کہ مینار پاکستان کون سے شہر میں تو پھر بتا دینا چاہیے کون سے شہر میں ہے. کوانٹیفیکیشن اس کی مشکل ہے اس طرح سے جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کون سے کتنا تعداد میں یا اس کی مقدار میں. کیا ISSB انگلش میں ہوگی یا اردو میں ہوگی؟ پریفرنس یہی دی جاتی ہے، اکموڈیٹ کیا جائے بچوں کو جتنا بھی پاسبل ہے. آفیشیل لینگویج ISSB میں انگلش ہے، اور جو سلیکٹرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو انکمفرٹیبل نہ کیا جائے. موسٹ آف دی چلڈرن آر ناٹ ویری کمفرٹیبل ود انگلش، تو وہ کوشش کرتے ہیں. آئی ہرڈ لاسٹ ٹائم بچے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں ان کی کہ زیادہ انگلش کے اوپر ایمفیسس دیا جا رہا ہے اور ہر کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آفیشیل لینگویج یہ. تو واٹس دی پوائنٹ؟ مسئلہ کیا ہے؟ انگلش نہیں آتی تو کسی کو بھی نہیں آتی، تو پھر برابر ہو گئے سارے، تو جتنی آتی ہے سارے بولتے رہے. سو یو شوڈ ناٹ بی ان ایزی آن دی اکاؤنٹ آف کہ جی مجھے چونکہ انگریزی نہیں آتی اس لیے کوئی فیل نہیں کرے گا آپ کو اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی، اس لیے کہ ساروں کو نہیں آتی. دیر آر ویری فیو who are comfortable speaking in English. I am not comfortable even now. انگریزی کی وجہ سے کسی کو فیل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہاں کہا جا رہا ہے
تو آفیشیل لینگویج ہے تو کوشش کر لیجیے گا تھوڑا بہت پریکٹس کریں. یہ جیسے میں تو اکثر بچوں کو یہ کہتا رہتا ہوں یہ سارے کے سارے آپ یہ جو ابھی آپ نے چیٹ میں لکھے ہوئے ہیں تو سب نے وہ کیا رومن اردو کی باتیں انگریزی کے ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہیں تو انگریزی میں لکھ دینا, ٹوٹی پھوٹی لکھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی. سو ٹرائی ٹو پریکٹس ان انگلش as much as you can. Official language is English. Do not be worried on that account because most of the children are to your level, 90%, 95%. تو وہ آپ کو اور یہ چیز سلیکٹر بھی سمجھتا ہے کہ یہ کون سی جگہ سے آ رہا ہے اور وہاں کس طرح سے انگریزی پڑھائی ہو جاتی ہے, تو لہٰذا وہ پلیز بی ایشورڈ کہ اس وجہ سے بچوں کو نقصان نہیں کیا جاتا. اور یہ ادھر سمجھدار لوگ ہیں اور ان کو ان چیزوں کی سمجھ. ایف ایس سی کے مارکس کے سلیکشن پر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, یہ بات ہو گئی ہے. نمبروں کا امپیکٹ ہوتا ہے کتنا اس پرسنالٹی میں جتنا ہونا چاہیے نمبروں کا اثر, مطلب نمبر آپ کے خیال میں کتنے امپورٹنٹ ہیں. سو اف یو آر سلیکٹر تو باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں. تو یس دیز آر امپورٹنٹ تھنگ, ون آف دی امپورٹنٹ. نیوی اور ایئر فورس کے حوالے سے جنرل انفارمیشن کیا کیا انکلوڈ کریں گے؟ یہ آپ کا پی ایم اے لانگ کورس کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو نیوی کا اتنا کوئی خاص شوڈ ناٹ بی سیکنگ انفارمیشن اباؤٹ نیوی اور ایئر فورس. ابھی وہ لاسٹ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ تو ون شوڈ بی کائنڈ آف اویئر آف کہ ادھر کیا ہوا تھا, یا تھوڑا بہت اس کی انفارمیشن. اٹس ناٹ اے پری ڈیٹرمنڈ ایک سلیبس جو کہ جس کے بارے میں اس طرح بات کی جا سکے کہ جی اس کا نیوی کا کتنا پوچھیں گے, ایئر فورس کا کتنا پوچھیں گے, جغرافیے کا کتنا پوچھیں گے. اٹس اپ ٹو دی سلیکٹر, ہی کین پک. ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہی کین پک. اور یہ ہم چونکہ یہ سیشن ویسے مینلی انیشیل ٹیسٹ کے بارے میں ہے تو اس میں تو بہت 5-1 منٹ میکسیمم آپ جائیں گے, مے بی 6-7 کوسچنز ایٹ دی موسٹ. ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے اس کو ایمفیسس زیادہ دی ہے تو مے بی یو گیٹ لٹل مور ٹف آن دیٹ. ہاؤ ٹو کریکٹ نی ناکنگ. ہاؤ ٹو کریکٹ نی ناکنگ میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ اسی کے نیچے ایک ڈاکومنٹ ہے, اس میں دی گئی ہیں کچھ مشورے کی ڈسکرپشن میں یہ جو ویڈیو ہے. Having said that, I again emphasize کسی فزیو تھراپسٹ سے ملیں, کسی ڈاکٹر سے ملیں. یہ چیزیں اب مطلب آئی ایس ایس بی ڈپٹی پریزیڈنٹ یا کوئی دوست ایک گروپ کے اوپر, دس از ناٹ دی وے ٹو ریزالو میڈیکل ریلیٹڈ ایشوز. تو جنرک کسی ایک نے کسی دوست نے کیا ہے وہ بتا دے گا اس کی انٹینسٹی کیا تھی, وہ آپ کے کتنی ورک آؤٹ کرے گی دیں گے. یہ طریقہ یہ نہیں ہے اس کا. مطلب جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں کسی سے اور اس سے پوچھیں کیسے کرنا ہے, فزیو تھراپسٹ سے ملیں. ایسے جنرک سولوشنز اس میں نہ چلائیے, اور کوئی چیز تروڑ متوڑ نہ کر دے. 68% in FSC enough on the merit list. ISSB merit list ہر دفعہ لیتا ہے. 68% اچھے نمبر ہے, ڈیسنٹ ہے, ریزنیبل ہے. میرٹ لسٹ میں آئے گا نہیں, اللہ جانتا ہے, جب وہ بنے گی تو وہ پتہ لگے گا. جب کیا جاتا ہے تو جو آپ کے اختیار میں چیزیں ہیں وہ آپ کیجئے, جو اللہ کے اختیار میں ہے یا دوسروں کے اختیار میں ان کو آپ چھوڑ دیجئے, اور اپنا جو آپ کا اختیار ہے اس پہ فوکس کیجئے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. یہ 68% پہ جب آپ کا اختیار تھا تو اس وقت آپ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ابھی جو جن چیزوں پہ اختیار ہے اس کے اوپر فوکس کیجئے. I am airman and need to cover PF information and I have applied for Pakistan Navy. So what should be asked about Navy? جب کسی عام کے بارے میں یا کسی جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں, کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, جنرک انفارمیشن آپ کام کرنے لگے ہیں نا, تو آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اس کی جو بیسک ڈیٹیلز ہیں. نیوی کی ویب سائٹ پہ جائیے, بڑا آسان سا ہے. سر از دیر اینی امپیکٹ آف فرسٹ آئی ایس ایس بی آن سیکنڈ چانس؟ یہ بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے. یہ ویسے آئی ایس ایس بی کا میرا سیشن نہیں تھا, لیکن اینی وے نو, کوئی امپیکٹ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ سلیکشن کرتے ہیں. اگر آپ کا امپیکٹ فرسٹ ٹائم کا کرنا ہوتا ہے, سیکنڈ ٹائم آپ کو بلاتے کیوں؟ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. آبویسلی آپ کو بلایا انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کے لیے, پھر پہلے ہی ٹیسٹ ہی رکھ لیتے کہ چلو جی وہ پہلے کر لیا تھا, آپ دوبارہ کیوں بلایا. آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جائیں کر دیں, کھل کے امتحان دیں. ہاؤ مینی کینڈیڈیٹس آر سلیکٹڈ ان ون بیچ آف پی ایم اے؟ کوئی یہ فگر نہیں ہے, فکس فگر نہیں ہے. پلیز ٹیل می اباؤٹ دا انیشیل فزیکل ٹیسٹ
for girls in lady cadet course. آپ گروپ میں جائے کے تو کوشچن کر دیجئے یا اسی میں کامنٹس میں کر دیجئے گا. I will check it out and let you know. پی ایم اے 146 اور 146 ڈفرینس بتا دیں. کوئی ڈفرینس نہیں ہے پی ایم اے کا. آئی ڈونٹ نو وچ کانٹیکسٹ میں آپ ڈفرینس معلوم کرنا چاہتے ہیں. 146 اور 147 میں کوئی نمبر کا ڈفرینس ہے. ایک 146 ہے دوسرا 147. نتھنگ مور دین دیٹ. وہی ٹیسٹ ہوتے ہیں سب کے. سر از دیر اینی پریفرنس فار سرونگ پی این پرسنل؟ سرونگ پرسن کو پریفرنس از اونلی ٹو دی لیول جو کہ ڈکلیئرڈ ہے پالیسی میں ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ڈائریکٹ انٹری آ رہے ہیں سیولین جن کو آپ کہتے ہیں تو وہ اگر ان کا 65% ہے تو یہ ان کی پرسنٹیج تھوڑی کم بھی ہے تو ان کو لے لیا جاتا ہے. دیٹس آل. باقی کوئی پریفرنس نہیں ہے. ٹیسٹ میں جب جاتے ہیں تو دین دے آر آل ایکول. What is the maximum number of recommended candidates in any group out of 11? مے بی 6-7 تک ہوتے رہے. 0 بھی ہوتے ہیں 2-3 بھی ہوتے ہیں. It can't be fixed like that. It is nice to be with you. باقی اگر کسی کے کوئی کوشچن ہے تو کامنٹس میں پوچھیے. I answer every question after whatever verification is possible. Thank you very much. It's a pleasure really to be with you. Allah Hafiz.